بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں میرے فرینڈز؟ انشاءاللہ ایمان کے نور سے بالکل روشن اور منور ہوں گے۔ دین اسلام میں اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے وقفے سے ایسے علماء دین دنیا میں بھیجے کہ جن کی زندگی سے ہر دور کے لوگوں نے مستفید ہوئے اور آج تک ہو رہے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کون واقف نہیں ہے؟ آج میں آپ لوگوں کے لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے چند سطر لے کر آئی ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امت مسلمہ کی ان عظیم محسنوں میں سے ایک ہیں جن کی محنت کا پھل آج تک امت فائدہ اٹھا رہی ہے۔ سادات یمن کے غریب گھرانے میں پیدا ہونے والے امام بچپن ہی سے والد کی شفقت سے محروم ہو گئے تھے۔ یمن سے والدہ مکہ مکرمہ لے آئیں، یہاں تعلیم کا آغاز کیا۔ یتیم اور معاشی حالت کے اعتبار سے کمزور گھرانے کا بچہ تعلیمی اخراجات کہاں سے لاتا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اپنی والدہ کی پرورش میں یتیمی کی زندگی گزار رہا تھا۔ والدہ کے پاس میرے معلم کو دینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے معلم کو اس بات پہ راضی کر لیا کہ ان کی عدم موجودگی میں بچوں کی نگرانی کیا کروں گا۔ لکھنے کے لیے ان کے پاس کاغذ تک میسر نہیں تھا۔ ایک تھیلا پاس رکھا ہوا تھا، صاف قسم کی ہڈیاں تلاش کرتے اور اس پر لکھتے۔ جب وہ پر ہو جاتی تو اس کو اپنے تھیلے میں محفوظ کر لیا کرتے۔ رات کو روشنی کے لیے چراغ کا انتظام ان کی طاقت سے باہر تھا۔ سرکاری دیوان چلے جاتے اور وہاں کی روشنی میں لکھتے۔ عربی ادب سیکھنے کے لیے وہ ایک عرصے تک عرب کی بستیوں کا چکر کاٹتے رہے، یہاں تک کہ وہ اشعار لغت کے علاوہ انصاب عرب میں بھی امامت کا درجہ پا گئے۔ انصاب رجال کا علم تو اکثر لوگوں کو ہوتا ہے، ایک بار ان کے پاس کچھ لوگ انصاب نساء یعنی عورتوں کے نصب نامے کے بارے میں پوچھ بیٹھے۔ امام رات بھر جو تفصیل بتانے لگے تو صبح تک ہی بیان کرتے رہ گئے۔ اللہ جل شانہ نے ان کو علم کی غیر معمولی محبت نصیب فرمائی تھی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، علم کے ساتھ آپ کی محبت کیسی ہے؟ فرمانے لگے، جب کوئی نئی بات کان میں پڑتی ہے تو میرے جسم کا ہر عضو اس کے سننے سے محظوظ ہوا چاہتا ہے۔ پھر دریافت کیا گیا، علم کے لیے آپ کی حرص کیسی ہے؟ فرمانے لگے، سخت بخیل آدمی کو جتنی حرص مال و دولت کی ہوتی ہے۔ آگے پوچھا گیا، علم کی طلب میں آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، گمشدہ اکلوتے بیٹے کی ماں کی اپنے بیٹے کی طلب میں جو کیفیت ہوتی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو قرآن سیکھے گا اس کی قیمت بڑھ جائے گی، جو فقہ میں کلام کرے گا اس کی قدر میں اضافہ ہو جائے گا، اور جو حدیث لکھے گا اس کی دلیل مضبوط ہو جائے گی۔ آگے کہتے ہیں کہ جو حساب میں مضبوط ہوگا اس کی راہیں پختہ ہو جائیں گی، اور جو اپنے نفس کی حفاظت نہیں کر پائے گا اس کا علم اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ امام شافعی بہت سادہ زندگی گزاری، کھانا کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھاتے تھے، ایک بار سحر ہو کر کھا لیا تو کہہ کر دی، اور فرماتے ہیں کہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے بدن بوجھل ہو جاتا ہے، دل ثقیل رہتا ہے، نشاط و زکوٰۃ ختم ہو جاتی ہے اور نیند آنے لگتی ہے۔ رات میں بھی نظام میں اوقات کی پابندی کیا کرتے تھے۔ رات کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا، پہلے حصے میں وہ لکھا کرتے تھے اور دوسرے حصے میں نماز کی اہتمام کیا تھا، اور تیسرے حصے میں آپ معمول کے حساب سے آرام فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں 60 بار قرآن پاک ختم کرنا ان کا معمول تھا۔ لا یعنی اور بے فائدہ کاموں میں وقت ضائع کرنے سے ہمیشہ بچنے کی تاکید کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ غیر مفید کاموں سے بچیں، ان سے ہمیشہ دل نور چھایا رہتا ہے۔ خلوت اور لوگوں سے الگ رہنے کی ترغیب دیا کرتے تھے کہ وقت ضائع نہ ہو۔ کم کھانے کی تاکید کرتے تھے، زیادہ کھانے سے نیند کا غلبہ ہونے لگتا ہے۔ سفہاء اور احمقوں کی صحبت سے بڑی سختی سے منع فرمایا کرتے تھے۔ امام شافعی فرماتے ہیں، عالم کو ہر قسم کے مسائل پوچھنے چاہیے کہ اس کے پوچھنے سے مسائل میں علم میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کی پختگی بڑھ جاتی ہے، اور جو علم ہمیں معلوم نہیں ہوتے اس سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ شہرت کی ناپسندیدگی کا تو یہ عالم تھا کہ آپ فرماتے تھے، میری خواہش ہے کہ لوگ میری کتابوں سے نفع اٹھائیں لیکن انہیں میری طرف منسوخ نہ کریں۔ آخری بار جب بیمار ہوئے تو مزنی کہتے ہیں کہ میں نے خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا، طبیعت کیسی ہے؟
فرمانے لگے میں اپنے بھائیوں کو الوداع کہنے والا ہوں اور دنیا سے سفر کے لیے پایہ رکاب ہو کر اپنے بدعمالیوں سے ملنے والا ہوں۔ معلوم نہیں میری روح کا ٹھکانہ جنت ہوگا کہ اس کو تہنیت پیش کروں یا جہنم ہوگا کہ اس کو تعزیت کروں۔ پھر رونے لگے اور یہ اشعار انہوں نے دل سے کہے۔ آئیے آپ بھی سنیے اور دیکھیے کہ دریائے رحمت میں کیسا تلاطم برپا کیا ہوگا۔ اگر آپ مجھے میرے گناہوں کا بدلہ دیں تو بھی آپ کی رحمت سے میں مایوس نہیں۔ اگر آپ مجھے میرے گناہوں کا بدلہ دیں تو بھی آپ کی رحمت سے مایوس نہیں، اگرچہ میں اپنے گناہوں کے سبب جہنم کا سزاوار ہوں۔ میں اپنے گناہوں کی مقدار سے بخوبی واقف ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ مغفرت اور رحم والا ہے۔ بے شک کیا خوب اشعار کہے ہیں آپ نے۔ اپنے اس چھوٹے سے بیان میں نے کوزے کو قید کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو کیسی لگی ذرا کمنٹ تو کر دیں مجھے۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے۔ انشاءاللہ خوشبو سے مہکتی باتیں آپ لوگوں کے لیے لے کر دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔